الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولایت امیر المؤمنین صلوات الحمد لله الذي نبر قلوبنا الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الإمام حسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے نہایتی و احترام سادہ مومنین، دعا ہے کہ اللہ اس پاک ذکر کا صدقہ ہر مومن و مومنات کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ اس پاک ذکر کے صدقے تمام حاضرین دے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ کریم اللہ حاضرین دے بامیان فرش عذاب دے مرحومین دے درجات و بلند فرما۔ کریم اللہ جتنے مومن پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما۔ جڑے مومن دلی نیک حاجات رکھ دن اس پاک ذکر کا صدقہ تمام دی جائز اور نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص واجب ترین دعا حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام نے ظہور تعظیم فرما۔ اپنی امام کی قبولیت واسطے حاجات کی برآمدی واسطے بالخصوص وارث زمان وارث قرآن امام زمانہ علیہ السلام نے ظہور تعظیم واسطے محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل۔ میرے عزیزوں، کلمہ گو سویشیت بھائیو، رل مل کے اکٹھے بنا جو ذکر محسن انسانیت کریے۔ یہ ذکر ہے کہ ذکر انسانیت کی بقا ہے، یہ ذکر ہے جڑا توحید کی بقا ہے، رسالت کی بقا ہے، امامت و ولایت کی بقا ہے۔ اگر ایک ذکر تو آگا میرا جمع ہونا، ماتمداری کرنا، تعزیے کرنا، یہ سب کچھ نہ ہوئے ہا زمانہ محسن انسانیت نو بھول بندے ہا وقت زمانے تے یزیدیت دا پرچار زیادہ ہوئے۔ لیکن یہ ساری خوش قسمتی اللہ نے سانو ایک توفیق دیتی جو اساں آئے دے دورے 1400 سال بعد غیرت انسانی دا مظاہرہ کر دیاں لوگاں اگے واضح اور آشکار اپنے عقیدے دا اظہار پہ کر دیاں جو اساں کل بھی ظالم دے خلاف آج بھی ظالم دے خلاف۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، واقعی کربلا کوئی حادثہ نہیں، کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ واقعہ آئین انسانیت ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک آن والی نسلوں واسطے
راہ ہدایت و نجات ہے۔ یہ واقعہ انسان دے شعور نو بلندی عطا کرن دا بہترین ذریعہ ہے، لیکن جیسا کہ شہید مطہری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب حماسہ حسینیہ سے تحریر فرمایا کہ ایک جگہ واقعہ ہے، یہ ایک طرفہ کہانی نہیں بلکہ یہ 2 صفحات کا مجموعہ ہے۔ کتنے صفحات کا؟ 2 صفحات، لیکن ساڑھے ممبران تے ایک صفحہ بیان ہوں گے، دوسرا صفحہ بیان میں ہوں گے۔ 2 کہنے صفحے بالخصوص میرے زمانہ واسطے، ایک صفحہ ظلم ہے، بربریت ہے، حیوانیت ہے، غفلت ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، ظلم و جور کی ایک عجیب داستان ہے۔ شہید مطہری فرمائے ایک کربلا کا تاریخ ترین صفحہ، سیاہ ترین صفحہ ہے، جبکہ دوسرا صفحہ نورانیت کا صفحہ ہے، دوسرا صفحہ کمال کا صفحہ ہے۔ یعنی کہ تاریخ صفحہ اس تے انسانیت دی گھٹیا پن دی انتہا ہے، اور جڑا نورانی صفحہ اس تے انسان دے کمال دی انتہا ہے۔ لیکن سارے ممبر دے یہ بیان کیتا جاتا ہے جو ظلم کے ہویا، کیڑا ہویا، کیویں ہویا، لیکن یہ بیان نہیں کیتا جاتا جو مظلوم جڑے مارے گئے وہ کیا ہن، انہاں کیا کیتا، رحمان نے انہاں دا قصیدہ کیا پڑھیا۔ جبکہ شہید مطہری فرماتے ہیں انہاں 2 صفحیاں کی ضرورت ہے، جتے ظلم بیان ہوتا ہے اتنے ظالم کی حقیقت بیان ہونا چاہیے۔ جتے ساں اے ویخدیاں جو کچھ لوگ میرے شرابت میں بیویاں خدا تو غافلن، کچھ لوگ کہ ظلم پہ کرتے ہیں جنہاں دے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، لیکن دوسرا جناسا صفحہ مطالعہ کرتے ہیں تے حیران ہوتے ہیں۔ کچھ چند لوگ ایسے ہیں جنہیں 3 دن لے بھوکے بھی ہیں، 3 دن لے پیاسے بھی ہیں، اپنی اولاد کو تیار بھی پہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان بھی پہ کرتے ہیں۔ اس ساری بھوک گرمی پیاس اور اپنے پیاریاں دی جدائی دی شدت کے باوجود خاک کربلا تے سب واقعات بیٹھے سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ایک انسانیت دی کمال ہے۔ آج موضوع یہ بیان کرنے جو اساں کربلا دے ظلم اور بربریت دی داستان قائم کرنے دا ذکر کرتے ہیں، جنہاں لوگاں کربلا وفا کی تھی انہاں دا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے جوان بھائیاں واسطے، نوجوان طالب علماں واسطے اور آسان کرام اساں انہاں ظالمہ دا نام لیندے ہیں جنہاں نے کربلا دے شہداء کو شہید کیتا۔ اشخاص دے نام تو واقف ہاں، لیکن انہاں چیزاں تو واقف نہ جنہاں دی وجہ تو کربلا دے شہداء کو شہید کیتا گیا۔ یزید سارے جانتے ہیں جو مراون والا، شہید کرامن والا، خولی مارن والا، حرملہ مارن والا، ابن سعد مارن والا، ابن زیاد مارن والا، لیکن تاریخ نے انہاں افراد کو یاد کیتا رہتا ہے، انہاں تے لعنت پائی رہتی ہے، لیکن کیڑی وجہ ہے، کیڑی علت ہے، کیڑا سبب ہے جو یزید بنیا، عمر ابن سعد بنیا، وہ وجہ میں کرتے بیان نہیں کی۔ امام حسین نے قاتل فقط افراد نہیں بلکہ کچھ چیزاں بھی امام حسین نے قتل میں شامل ہیں۔ اگر سجانے ہیں جو وقت امام کا راستہ آسان کریے، اگر سجانے ہیں جو اپنے ہاتھی پر حق کا ساتھ دے لیے، وقت انہاں چیزاں کا جاننا ضروری ہے کہ دائیں نہ ہوئے جو انہاں چیزاں نال ملوث ہو کے اساں بھی وقت امام دے مخالف آئیں۔ ویڈیو ساں بڑے بڑے علماء کو سن دے ہیں،
فلانا جڑا کربلا چ مارن والا وہ رسول دا صحابی ہے، فلانا امیر المومنین دا کسی دور صحابی ہے، فلانا امام حسین علیہ السلام دا کسی زمانے شاگرد ہے. یہ سارا کچھ ہومن دے باوجود، صحابی ہومن دے باوجود، قریبی ہومن دے باوجود، شاگرد ہومن دے باوجود، وہ بندہ کے وجہ بنی جو کربلا مظلوم کربلا کا قاتل بن گیا. ان جو پہلی وجہ اور مین وجہ جو مظلوم کربلا نے آخری خطبے سے ارشاد فرمائی، آخری جملات سے ارشاد فرمائی. امام نے فرمایا تساں جان دے ہو میں زہرا دا لالا، تساں جان دے ہو میں فرزند رسول ہاں. تھوڑے جو کچھ لوگ ہیں جنہاں نے نانے دی پوچھ کے سوال دیکھے، تھوڑے جو کچھ لوگ ہیں جنہاں میری فضیلت میرے نانے دی زبانی سنی، وہ دے باوجود تساں تلوار لے کے میرے خون دے پیاسے ہو. فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں کہ تساں مجھے جان دے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے پیٹا میرا مال ہے وہ مال حرام ہے. اب میرے جوانوں میں عزیزوں طالب علموں کا سمجھ آئی کہ فقط خولی امام کا قاتل نہیں، لقم حرام امام کا قاتل ہے. شکم مال حرام بننا اے امام دے قتل دا باعث ہے، اے دین تو دوری دا باعث ہے. آزاد جانے جو نماز پڑھتے ہیں سارے ذاکرین خطبہ ممبر تے بیان کرتے ہیں جو مارن والے بھی حافظ قرآن آن، مارن والے بھی نماز پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے اس نماز اور اس نماز دے، اس قرآن پڑھانے اور اس قرآن پڑھانے فرق یہ ہے انہوں حلال حرام دی پہچان کوئی نہیں. جڑے مردے پہن جڑے مریدے بیان انہوں اتنی معرفت آئی حلال و حرام دی. جڑے مرن والے انعام لیندے بیان لالچ چاہ کے مریدے بیان دنیا دے تھوڑے دے لالچ، لیکن جڑے مریدے بیان زہرا کا لال چراغ بجھا بجھا کے آدھا پیا میں معاف کرتا ہوں، جنت واجب کرتا ہوں. جڑے جامنا چاہتے ہو وہ جا سکتے ہو. وہ دے باوجود قدم زہیر اٹھتا آدھا مولا کے وجہ یہ کرنا پہ کر دے ہو. اجاں زہیر نو بار بار ماریا جاوے، بدن دے ٹکڑے کیتے جاون، اس نو آگ لائی جاوے، راکھ بنا دیتی جاوے، راکھ بنا کے اڑا دیتا جاوے. بد پوچھیا جاوے جو ہن کہندے نالے زہیر دے ذرے ذرے چو آواز آسی میں حسین ابن علی جبی زندہ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مرنا نے خامی کیا ہو لوگوں نے حتیٰ کہ روایت دے الفاظ ہیں تاریخ دا یہ واقعہ ہے. ایک بندہ مظلوم کربلا دے زخمات ریز دے سکتا، فوجیاں ویکھیا جو ظاہر فوجی نہیں، جنگ جو نظر نہیں آندا، لڑن والا نظر نہیں آندا، وہ دے باوجود اے بھی امام کے ظلم پیا کرتے. شام دیا فوجیاں پوچھیا جو تم کون ہے؟ تا غریب لوگ کیوں پیا مارتے ہیں؟ آتے میرا حقیرہ ایک تو گزردہ پیاس، میں صدا سن کی گرہ گرہ اس تے ظلم کرے سی، اس نے خود نہ کچھ میرے ویسی. میں اس بادشاہ اور جنہ لشکر کا سالار ہے وہ جنہ معاہدہ کر آیا، وہ میرے گدے نو میرے گھوڑے نو میرے جانور نو سال دا دانا دے میں تے میں اس مظلوم تے ظلم کرنے تیار ہے. انسانیت دی گھٹیا پن دی مثال جو قاتلان حرص کا شکار لالچ کا شکاران اے نام پہ کہتے کہ آمن اللہ لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام. جبکہ دوسری طرف جڑے لوگ ہدایت حاصل کرنا ہے، جڑے لوگ استرار اور روشنی لینا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ظاہر مریض دنیا ہیں، لیکن جب سمجھ آ گئی بلکہ میں ایک آلدین کے جملے سنے شاید آگا ایک جوانی عاملی کے جملے وہ پہ فرمیدے ہیں جو
تاریخ اگر کوئی پریشان ترین ذہن گزرے وہ شب عاشور حضرت خود کا ذکر ہے کہ رہے سو چندہ پہ یہ دے جامعہ تے انعام فائنل وہ دے جامعہ تے جنت فائنل یہ دے جامعہ تے حکومت پکی ہے کہ میں اپنا کام کر چکے لیکن وہ دے جامعہ تے زہرا دے لال دی خوشنودی شامل اس بندے خدا کا علاج کر کیا یہ طبیب عمر کے دروازے پر کالمدین نے 14 سال ریسرچ کی تھی وجہ کیا ہے کہ بندہ گناہ مدی وادی کو واپس آ رہے تھے وہ فرمائے میں حیران ہوں کہ کئی لوگ پہلے گناہگار بعد ولی خدا بن گئے میں اس تحقیق کی جنہ واقعی کربلا کے اس منظر تے پہنچانا جنہ کسی مریض دنیا نے آ کے طبیب عمر دے گھوڑے دی لگام میں ہاتھ پایا کہ جس مریض نے ہاتھ پایا ہے دنیا دا مریض ہے وہ دنیا دا مریض ہے یہ اندر مرض ہے دنیا دی محبت دا جنہی اس کو آمادہ پہ کر دیا قتل فرزند رسول سے لیکن جنہا گھوڑے دی زین دے بیٹھائی وہ ہے جس نے نانے آتے حسین کو ہدایت کا چراغ ہے تو کشتی ہے نجات طبیب عمر نے اس کا پہلا علاج کیا فرمایا ہو میں حسین سے آگاہ میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دے تاریخ آدھی ایک پہلی دفعہ استغفار عمل آنا ہے مظلوم کربلا طبیب بہتر جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے چھوڑیا نہیں کیونکہ ساڑھے مشکل ہے مولانا صاحب کو اگر بچہ پہلے ہفتے ٹھیک نہ ہوتے زیادہ نہیں صحیح ہو بیٹھ جاؤ میں اس کی تربیت نہیں کر سکتا جبکہ طبیب امت ایسا نہیں کرتے جتنا بچاون دے ہوتا ہے جتنا علاج کرتے تو بس پورا علاج کرتے حسین طبیب کائنات طبیب امت ہدایت کا چراغ دوسرا علاج کیتا فرمایا ہو میں حسین ابن علی پیادا میرے گھوڑے بھی لگام چھوڑ میں کس دا بیٹا میرا فاتح ہے میں کس دا بیٹا میرا فاتح خلق ہے میں کس دا بیٹا میرا امیر المومنین ہے میں کس دا بیٹا جس اسلام میں سبقت حاصل کی تھی میں کس دا بیٹا جس دی تلوار دی خیرات نہ لوگاں تک اسلام پہنچیا میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دو لیکن تاریخ آلیے اس نے وقت دی گھوڑے دی لگام نہ چھوڑی طبیب عمر سمجھ دیان اس کا مرض زیادہ ہے اس کا علاج زیادہ کرنا پوسی لیکن جدا تیسری دوا دیتی ہے نا تاریخ آتی ہے نا فقط گھوڑے دی لگام چھوڑی بلکہ پیچھے ہٹ گئے جدا فرزند رسول نے چہرے تے جلال آیا اکھاں سرخ ہویاں امام نے فرمایا اور تیری ماں تیرے غم میں چھوڑے میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دے فوراً گھوڑے دی لگام چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے رو کے آتا ہے زہرا دلال تو میری ماں دے بارے آپ لے نا میں تھوڑی ماں دے بارے کچھ نہیں نہ سکتا کہ جو تھوڑی ماں دا نام زہرا ہے المدین نے تحقیق تو بعد نتیجہ لکھیا فرمائے میں اس نتیجے تے پہنچیا جس بندے دے دل وچ عظمت جناب سیدہ ہے وہ بندہ آخری قدم تے بھی پلٹ کے ضرور پہنچے میرا عزیز وقت جیڑا سچا انہاں دروازے کو جھک جائے جیڑا واقعہ خیرات اور ہدایت روشنی نجات لین کا ارادہ کر رہے وقت اس نو ہمیں نہیں چھوڑ دے بلکہ اس نو اس دے ہدایت اس دے علاج دی سند بھی عطا کروا سند کی بھی اللہ فرمائی جدا حجاج بن یوسف علی لعنت کرے اس نے کربلا میں مسمار کیتا کربلا میں زخمی کیتا تمام مزارات اس نے زمین بوجھ کر دیتے لیکن نادر شاہ صفی ایران دے مومن بادشاہ کا زمانہ آیا اس نے اپنے زمانے دوبارہ کربلا میں تعمیر کی مولا حسین کا روزہ تعمیر ہو گیا ایران کا بادشاہ اس باقاعدہ ٹیم بھیجی اس نے گروہ بھیجا بن کے میری طرف میں سارا خرچ برداشت کرساں میری طرف جا کے مزارات کی تعمیر کرو مولا حسین کا روزہ تعمیر مولا عباس کا روزہ تعمیر کربلا دے جڑے جڑے شہیداں نے تساں مزار دیکھا ہو نادر شاہ صفی نے سارے تعمیر کرائے جداں واری آئی نا حضرت ہوتے مزار دی
لوگ دو گروہ میں تقسیم ہوئے. ایک گروہ آتا ہی جو حضرت حردہ میزار بڑھنا چاہیے جو حر میں توبہ کر دوں گا روز عاشور شرمندہ ہو کے آ گیا. دوسرا گروہ آتا ہی نہیں اگر حر گھوڑے دی لگام میں خلف ہوا کے روکے نہ ہا نہ مظلوم کربلا روکے ہا نہ مظلوم شہید ہوئے. جد آپ سے جنہ تنازع بدیا لوگاں نے تلوار چھپ رہی ہیں. آیت اللہ دستغیم شرازی سارے مکتب دے بہت بڑے عالم گزرین شہید محراب انہاں لکھیا جدا امام کا آپ سے سخت ہویا. نادر شاہ صفی کا خبر پہنچی یہ حردہ میزار تعمیر نہیں ہو رہا. نادر شاہ صفی نے ارادہ کیتا فوراً حکم دیتا میرے گھوڑے تیار کرو میرا لشکر تیار کرو میں آپ کربلا جا کے اس معاملے کا جیسا جدا آئے اپنے لشکر دے نال اپنے گروہ دے نال حضرت حر دی قبر تے لوگ اکٹھے ہیں. آدھے معاملہ ہی حالی ہما کوئی بھی گروہ راضی نہیں ہے. ایک آدھے بڑھنا چاہیے دوسرا آدھے نہیں بڑھنا چاہیے. نادر شاہ صفی نے حکم دیتا میرے سامنے تعویذ قبر میں کھول دو. آقا دستغیر لکھ دیں جدا تعویذ قبر کو کھولیا گیا. کئی سو سال بعد حردہ میت انہی پہ آہا جن مظلوم کربلا صبح عاشور چاہ پہ آگا. حیران ہوئی اتنے 100 سال گزرن تو بعد حردہ بدن تر و تازہ. اچانک اس نادر شاہ صفی کی نظر حردی پیشانی تے بدے رمال تے پہ گئے. آدھے بھلنا نہ یہ رومال نہیں میرا ماں زہرا دے کیا کیا حسین بچرا جدا حر بھیرا دی پیشانی جو خون نہ رکتا پہ ہوئے نا پریشان نہ ہوئی یہ رومال بن چھوڑی خون رک رسی. رومال دیکھ کے نادر شاہ ہے اس دی بخشش کا ہو گئی. اس دا بدن دست ہے جو ایک کربلا دا زندہ شہید ہے لیکن میں گناہگار بادشاہ ہاں. یہ رومال شاید قبر اس میرے کم آونجے قبر اس اتر کے آیت اللہ دستغیر بادن جنا رومال کھولے نا کئی 100 سال بعد حردی پیشانی جو تازہ خون جائے. ذہنی جرم کو کتنا قریب ہے. ایک گھرانہ جنا جسے بھی توبہ قبول کر دے وقت مہری لا دے دے سندی عطا کر دے. طبیب اور حکیم بلائے گئے جو حردی پیشانی جو خون روکیا بنجے. علماء لکھ دیں حردی پیشانی جو خون نہ روکیا بات وہ رومال جیب جو کھڑ کے جنا حردی پیشانی جو بنیا نا تا خون رک گیا. رو کے تکبیر بلند کر کیا دے جلدی کرو حردہ میزار بناؤ. آج سمجھ آئیے جس نے حسین دی ماں معاف کر چھوڑے اس بندے میں گناہگار کوئی نہیں کر سکتا. لوگ سارے اکٹھے ہوئے. حسین کی زخمی مال راضی کر لگیے دروازہ حسین سے آ جائیے کشتی نجات میں اپنا لگیے مال حرام تو اپنا ہاتھ کھچ لگیے. انہاں لوگوں کو خمس ادا نہ کر کے انہاں لوگوں کو شمار نہ ہوئے جنہ پاک سیدہ کا حق ادا نہ کیتا. تینور میں اتنا خوبصورت دین اور مقتہ پہنچاؤں واسطے حسین 32 سال دے بھی دینا رہا. کل پڑھ گیا 18 سال دے بھی دینا رہا. ایک وقت آیا جو دین دستے 13 سال دا بھی دینا پڑ گیا. ازادارو سمجھ نہیں آنی حسن یتیم دا قصہ گری جات شروع کرنا. وہ افراد جنہوں نے مختلف اوکھی اجازت ملی ہے نا انہوں جو ایک دنا ہے قاسم بن الحسن جنہاں شب عاشور میں روایت ازامنا شب عاشور مولا فرشت ہے سنیں جانا کل میرا اکبر ماریا ویسی کل میرا زہیری ماریا ویسی کل میرا بولیری ماریا ویسی. ایک 13 سال کا بچہ اپنے قدمت اپنے آپ میں بلند پیا کرے دے. شاید میرا قد چھوٹا ہے میں نے چاچے لکھا نہیں. جنا فہرست سنائیے اپنا نام نہیں لکھیا رونا شروع کیتا ہے
مولا حسین کو جو کرسی چھٹی ہے قریب آگیا دن چاچا مرونجی روندہ کتنے رو کیا دے چاچا ہر کہیں دا نا چاہیا نہیں میں قاسم دا نام نہیں چاہیا تاریخ میں عجیب جملے لکھے مولا حسین پوچھ دن کیف الموت عندک میرا بچڑا ڈسا تیرے نزدیک موت کیا ہے ایسا جواب دیتا ہے نا تاریخ دے سینے آج بھی تو ہٹے اور میرے واسطے اور تمام جوانہ واسطے موجود ہے اپنے چاچے علیہ پاس دیکھ کے فرمائیں دیں چاچا کہ میرے کو پوچھا نہیں نا جو میرے نزدیک موت کیا ہے بس میں حسن دا یتیم ہی ہو پیاتا احلم من الاسد میں نو موت شہد میں بھی زیادہ مٹھی لگی امام فرمایا قاسم وقت پریشان نہ ہو تیرا نہیں بلکہ علی اصغر کا نام بھی موجود ہے ہاشمی غیرت تڑپ گئی ہے آدھے چاچا کیا الہین خیمیاں چاہ رہے سن جو میرا بھیرا اصغر ماریا ویسی رو کی آدھے نہیں بچرا میرا اصغر آپ میدان ویسی میرا اصغر میدان جوان کے اپنے باب دی مظلومیت دی گواہی دیسی آزادارو شب عاشور جڑی کل دی رات ہے اس رات صاحب کتاب لکھتے مولا عباس تا حفنات کے مولا حسین نے خیمے کا مشاہدہ شروع کی تھا جو میں خواتین دا صبر ویکھتا کیا دیکھتا پہلا خیمے کوئی مستور ہے ایک بچرا سجے زانی تھے ایک کھپے زانی تھے رو رو کے آدھ بیٹھی میرا بچرا تو سن جعفر تیار میں پوت رہے ہو میرا دل چاہتا ہے کل سب جو پہلے تو آڈا جنازہ آلے ایک اٹھی کھڑے رو کے آدھ ہے اما فکر نہ کر میں 9 میل دور وجلہ سا ماں میں نو مشکل نہ ہو سی جو میرا میت جامنا پوے میں 9 میل دور وجلہ سا وقت دوجہ خیمے آئے آزادارو دوجہ خیمے دا بھی عجیب منظر ہے کوئی بی بی 18 سال سے جوان نو پیار کر کے آدھی ہے میرا بچڑا میرا دل چاند ہے سب تو پہلے تیری میت آرے رو کے آدھی ہے ماں صبح ہومن دے میرا پھل بلچی دائے وجہ ہو سی جدہ کری بابا جی سی بابے نو کھوج نظر ناس اجرکم اللہ تیری آنسو قبول کرے ازاداری قبول کرے تریجہ خیمہ صاحب لوائد العظام لکھ دین کوئی ایڈا درد بھرا خیمہ غازی عباس نے مولا حسین ایک بیت گالی جبائی پاکے رومن لگ پین جتا نٹھے کوئی مستور ہے زمین پہ لکیری بیٹھے بنے دیئے رو کے آدھے کرے اللہ میری جھولی بھی کوئی ہوئے ہاں میں بھی حسین تے قربان کر رہا امام حسین درد کے قریب آئے رو کے آدھے میں کلثوم بہن کل جتا میں میدان جویسا میں نہ اکیسا میں علی دا پترا بلکہ میں اکیسا چھوٹی بہن دی قربانی بن کے آگیا اجرکم اللہ چوتھا خیمہ آزادارو کوئی بیوہ ماں ہے یتیم دے سر پہ شفقت حق رکھ کے آدھیے کل سب تو پہلے تیرا میت آمنا چاہیے جرا جواب لکھے نمک تلا لیا بندہ پڑے تے تڑپ بندے ماں دی جھولی چوٹی کھڑے رو کے آدھے ماں فکر نہ کر میت ہر کھنڈا سی انہاں دی ماں ویکسی تا چمسی اما میں اے وجہ رنگ چاہمنے تینو چمن دا موقع ہی نہیں مل رہا میری لاش اربان اربا مسلمانہ میدان جو ٹکڑے اجرکم اللہ زادہ آگئی سو سارے اجازت لنگ دے رہے یتیم اجازت لنگے ہاں غریب آکیا تو بڑی حسن بہرا دی نشانی ہے جدا خیمے بنجے ہاں ماں آکیا ماں مرمنی حل دائی جیندہ بدائے رو کیا کیا اماں بہتا چاچا اجازت خریدنا جلدی نال بلائے قاسم میرے میرے آ فورن بازو تے تعویز کھول کے آدھی ہے 18 سفر آئی تیرے بابے نو زہر ملی ہو جائی یہ کرتے ٹکڑے باہر پیانے آن رو رو کے آدھا جنا پریشان ہونے نا حل نہ ملنا پیا ہوئی میرے پوتر کے بازو تے تعویز کھولی حل مل ویسے تعویز لے کے یتیم بھتریجہ چاچے دے سامنے آئے
چاچا تعویز مقتلہ یہ تعویز پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مظلوم میرا اگر میں حسن ہوا آپ قربان ہوا میں کوئی نہیں ہونا میرا یتیم اجازت منگے وہ کو انجل دے میں ہاتھ جو تعویز جھن پہ ہے رو کیا دلواؤ میرا مظلوم میرا تو میں نے اپنی مشکل یاد رکھا ہے ازادارو فرمایا بنی پردے داروں نے ملا صاحب مقتل لکھتے ہیں کہ پہلا جوان نے جس نے گھوڑے دی لگام شبیر پکڑیے ماں آپ چاہ کے زید دے بہائے ہائیو میرے اللہ جرے آپ چڑھنا نہ سکتے اللہ جانے مسلمانہ زید دو لائے گئے ازادارو ڈر پہ جناب قاسم مولا حسین دی آواز آدھی عباس میرے بچڑے دی پہلی جنگے میرا بچڑا آگے کبھی میدان نہیں گیا تو اچھے ٹپے تے چڑھ کے میرے بچڑے جو جنگ دے فنون سکھا غازی مولا ٹپے تے آئے مظلوم کربلا خیمے دے دروازے تے آئے قاسم دی ماں فروا مسلح تے آئی ازادار و عجیب منظرہ قاسم حملہ کیتا ہے پیتی بندہ فنار کیتا ہے دوجہ حملہ کیتا ہے وقت 70 بندہ فنار کیتا ہے جدہ دو حملے کیتے نا اللہ لعنت کرے عرضت ملعون تے کہ وہ حاجس تے بیٹے ہزارہ دا مقابلہ کرنے آن اس پہلے بیٹے ہوا کہ تو بنج میدان اس نوجوان نزیم تلا ازادارو ادو الہین ٹرے ادو غازی لے قدمہ دے ہاتھ آگئن روک کے آدھے مولا ایک باری بنجل دے او وڈا ظالم ہے او ساڑا بچڑا یتیم ہے ساڑے بچڑے دی پہلی جنگ شبیرہ دے عباس پہلی مقتل نہیں ہے میرے حسن دے یتیم دی مقتل ہے ارزق دے 4 بیٹے قاسم تیری جرت و قربان بھامیں ترے دل کا تصاحا بھامیں 13 سال دا نوجوان تھا جدہ اس نے 4 فنار کی دینا انہیں ارزق ملعون آپ غرز چاہ کے مرے جدہ اس غرز چاہے ازادارو غازی دے گئن بلند ہوئے فقط غازی دے گئن بلند ہو نہیں ہوئے بلکہ شبیر دے گئن بلند ہوئے جلدی نال ہوتے آئے مجھے قاسم دی ماں مسلح دے آئی